خوش آمدید اس نئے تجزیے میں۔ آج ہم عید الاضحیٰ کی بنیادوں اور حضرت ابراہیم کی عظیم قربانی کا ایک مکمل جائزہ لینے والے ہیں۔ یہ وہ واقعہ ہے جو صدیوں سے کروڑوں دلوں میں زندہ ہے۔ تو چلیے بنا وقت ضائع کیے سیدھا اس کہانی میں چلتے ہیں۔ ہر سال عید الاضحیٰ پر قربانی ہوتی ہے، لیکن آخر کیوں؟ دنیا بھر میں کروڑوں لوگ ہزاروں سال پرانی اس روایت کو آج بھی اسی جوش اور جذبے کے ساتھ کیوں نبھاتے ہیں؟ آئیے اس قربانی کے پیچھے چھپی اس گہری اور بے مثال تاریخ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس تاریخی واقعے کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگائیے، حضرت ہاجر کا یہ جملہ دیکھیے۔ جب انہیں اس آزمائش کا علم ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر اسماعیل جیسے 1000 بیٹے بھی ہوتے تو وہ خوشی سے انہیں اللہ کی راہ میں قربان کر دیتیں۔ یہ صرف ایک بیان نہیں ہے، بلکہ ایمان اور تابعداری کی ایک انتہائی طاقتور اور لازوال مثال ہے۔ تو اب آتے ہیں پہلے حصے کی طرف، سب سے بڑا امتحان، یعنی حضرت ابراہیم کی سخت آزمائش کا آغاز۔ ذرا اس نمبر پر غور کریں، 86۔ حضرت ابراہیم نے ایک بیٹے کے لیے 86 سال تک انتظار کیا اور دعائیں مانگیں۔ جب عام طور پہ انسان ہر امید چھوڑ دیتا ہے، تب جا کر انہیں حضرت اسماعیل جیسی عظیم نعمت ملی، تو ظاہر ہے ایسا بیٹا کتنا عزیز ہوگا۔ اور ٹھیک اسی وجہ سے آنے والا امتحان دنیا کا سخت ترین امتحان بننے والا تھا۔ اور پھر ایک خواب آتا ہے، انبیاء کے خواب، جیسا کہ ہم جانتے ہیں، عام خواب نہیں بلکہ وحی ہوتے ہیں۔ انہیں اپنے عزیز ترین بیٹے کی قربانی کا آدیش ملتا ہے۔ یہ ایک ایسا حتمی حکم تھا جس نے ایک باپ کے سامنے بظاہر ایک ناممکن فیصلہ رکھ دیا، اس بیٹے کو قربان کرنا جس کے لیے ساری زندگی دعا کی۔ دوسرا حصہ دیکھتے ہیں، شیطان کے وسوسوں کو مسترد کرنا۔ اس آزمائش میں اس خاندان کی ثابت قدمی۔ شیطان نے اس عظیم خاندان کو توڑنے کے لیے اپنی پوری طاقت لگا دی۔ 3 مختلف واروں پر دھیان دیں۔ پہلے ایک ماں کے جذبات کو بھڑکانے کی کوشش، پھر ایک نوجوان بیٹے کو ڈرانے کی کوشش، اور آخر میں باپ کو بہکانے کی کوشش۔ لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ تینوں نے ان وسوسوں کو مکمل طور پر رد کر دیا اور اللہ کے فیصلے پر پوری طرح راضی رہے۔ حضرت ابراہیم نے شیطان کو دور بھگانے کے لیے جو کنکریاں ماری تھی نا، وہ واقعہ صرف اس وقت تک محدود نہیں رہا۔ سورس ہمیں بتاتا ہے کہ یہی عظیم عمل آج حج کا ایک بنیادی رکن بن چکا ہے۔ آج بھی لاکھوں حاجی ہر سال یہی عمل دہراتے ہیں تاکہ اس عظیم تاریخی لمحے کی یاد ہمیشہ تازہ رہے۔ اب بڑھتے ہیں تیسرے حصے کی جانب، ایک معجزاتی قربانی، کہانی کا وہ لمحہ جہاں واقعی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سوچئے ذرا اس منظر کو، ایک 13 سال کا بیٹا خود گزارش کر رہا ہے کہ اس کے ہاتھ پیر باندھ دیے جائیں اور پیشانی زمین پر رکھی جائے تاکہ قربانی میں کوئی خلل نہ ہو۔ باپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیتا ہے تاکہ بیٹے کی محبت آڑے نہ آ جائے۔ لیکن پھر حیرت انگیز بات ہوتی ہے، پوری طاقت سے چلانے کے باوجود تیز ترین چھری کسی بھی صورت میں اپنا کام نہیں کرتی۔ اور ٹھیک اسی مقام پر ایک عظیم معجزہ ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ کو صرف اپنے انبیاء کو آزمانا تھا، تکلیف دینا مقصود نہیں تھا۔ فوری طور پر اللہ کی مداخلت ہوتی ہے اور حضرت جبرائیل جنت سے ایک دمبا لے آتے ہیں جو حضرت اسماعیل کی جگہ رکھ دیا جاتا ہے۔ یہی وہ عظیم معجزاتی قربانی ہے جو آج تک ہم عید الاضحیٰ کے روپ میں مناتے ہیں۔ لیکن آزمائش یہاں ختم نہیں ہوتی، اس کا انعام دیکھیے، 120 اور 90۔ یعنی جب حضرت ابراہیم کی عمر 120 سال اور حضرت سارہ کی عمر 90 سال تھی تو اللہ نے اس بے مثال قربانی کے انعام میں انہیں ایک اور نبی بیٹا حضرت اسحاق عطا کرنے کی خوشخبری دی۔ ایمان اور صبر کا کیا ہی خوبصورت اور معجزاتی نتیجہ نکلا۔ چوتھا حصہ، خانہ کعبہ کی تعمیر، ایک ایسی محنت جس نے آنے والی نسلوں کو ایک دائمی مرکز دیا۔ اس آزمائش کے بعد باپ اور بیٹے نے مل کر اللہ کے عظیم گھر خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ جنت سے بھیجا گیا پتھر حجر اسود اور مقام ابراہیم، جہاں آج بھی اس پتھر پر قدموں کے نشان محفوظ ہیں جو موم کی طرح پگھل گیا تھا۔ اور پھر میدان عرفات سے حج کی وہ ابدی پکار لگائی گئی جو آج تک پوری دنیا کے لوگوں کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ یہ سب انہی کے ہاتھوں انجام پایا۔ اس طویل سفر کے اختتام پر ایک اعلیٰ ترین لقب سامنے آتا ہے، خلیل الرحمن، یعنی اللہ کا دوست۔ 175 سال کی عمر میں وفات سے پہلے ہر آزمائش میں پورا اترنے پر حضرت ابراہیم کو یہ بے مثال درجہ ملا۔
یہ لقب اصل میں ان کی پوری زندگی کی وفا اور تابعداری کا مکمل نچوڑ ہے۔ آئیے اب آخری اور 5ویں حصے کی طرف چلتے ہیں، دور حاضر میں قربانی، آج کے وقت میں صدقہ اور خیرات کا کردار۔ یہ موازنہ کافی دلچسپ ہے۔ سورس کے مطابق تاریخی طور پر قربانی ایک انتہائی سخت جسمانی اور جذباتی امتحان تھا، جہاں اپنا عزیز ترین بیٹا قربان کرنے کا حکم تھا۔ لیکن آج کے دور میں آج ہم سے ایسی آزمائش نہیں لی جا رہی۔ آج کی قربانی کا مطلب ہے دوسروں کی مدد کے لیے اپنی عزیز دولت اور وقت کو صدقہ اور خیرات میں خرچ کرنا۔ اور جب اس عظیم سبق کو آج کے دور پر اپلائی کرنے کی بات آتی ہے تو سورس نے ایک سنگین موجودہ صورتحال کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اگر ہم ان اعداد و شمار کو دیکھیں جو سورس پیش کرتا ہے، غزہ اور فلسطین میں 58,000 یتیم بچے ہیں جنہیں اشد مدد کی ضرورت ہے۔ یہ فگرز واقعی حیران کن ہیں اور واضح طور پر اشارہ کرتے ہیں کہ آج قربانی اور خیرات کی کہاں سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے سورس کچھ عملی طریقے اور ڈونیشن ٹیئرز پیش کرتا ہے، جیسے $140 کے ذریعے غازہ میں ایک خاندان کے لیے قربانی کے گوشت کا انتظام کیا جا سکتا ہے، یا صرف $15 کے ذریعے انڈیا، پاکستان، سیریا اور یمن جیسے علاقوں میں ضرورت مندوں تک گوشت پہنچایا جا سکتا ہے۔ یہ معلومات سورس کی طرف سے اس بات کو سمجھنے کے لیے دی گئی ہیں کہ ہماری چھوٹی سی فائنینشیل قربانی کا اثر کتنا وسیع ہو سکتا ہے۔ تو آخر میں بات یہاں آ کر رکتی ہے۔ حضرت ابراہیم نے وہ قربان کرنے کی تیاری کی جو ان کے لیے سب سے زیادہ عزیز تھا۔ ہمارے پاس شاید اتنی سخت آزمائشیں تو نہیں، لیکن آج ہمارے ارد گرد جو انسانیت کی ضروریات ہیں انہیں دیکھتے ہوئے آج ہم کسی بڑے مقصد کے لیے کیا قربان کرنے کو تیار ہیں، یہ تجزیہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ صدیوں پرانی لیگیسی آج بھی کتنی ریلیونٹ ہے۔ اس امید کے ساتھ کہ یہ عظیم واقعہ ہمیشہ ایک نئی سوچ کو جنم دیتا رہے گا، اس جائزے کو یہیں ختم کرتے ہیں۔